وقت کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پہ محفوظ رہا تھا۔ بھائی بھابھی کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ کراچی لے آئے۔ فریال کی اپنی گود تب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹی کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلدی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی ان کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن سدھار گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں۔ اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی سی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا اور میرا سارا وقت خریداری میں یا پھر پینٹنگ میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری نہ جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھا چھڑا سکوں جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد بھی مجھے بخلا دیتی ہے، مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، پر اب سنا ہے بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ تانیہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار۔ ہر بار پڑھنے سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چلنے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چچا بھی تھے تو تانیہ کے بہرحال دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک ہی محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی، اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی۔ دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتی ہوئی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ نے ہی لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا میں آپ کے بارے میں جان پاؤں۔ اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے، مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہی حرکت پہ ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور چند نوالے لے کر ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے دراز میں سے ڈائری نکال کر بیڈ پہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب پہ نظریں جما دیں، مگر کسی کی نظروں کا احساس بد سے دور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھتی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگتی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتی اس نے اپنی دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کی لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت وہ تو نہیں کرے گی۔ ہال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ وہ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا، بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا اور وہ غصے میں کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ آج صبح کی بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ پتھر کی چوڑی سیڑھی سے اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سانولے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس کے جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔
बेफिक्री से माथे पे आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलीहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई है, फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो मैं आपसे मज़ाक कर रहा हूँ और ना ही मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दे दें, परसों दें, 1 हफ़्ता बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या चाहे क़यामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलीहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पे हाथ रख लिया और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो उसने रुककर डरते-डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ, भागते हुए सांस भूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज़, कमीना, लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा। ऐसे मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट, जवाब लेने आएगा बदतहजीब इंसान, आएगा तो आता रहे। मैं तो अब मरकर भी इधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में उसे सलवातें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वगरना अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ आता। पागल हूं ना मैं, कोई भी राह चलता शादी की ऑफर करे और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाती हुई उठी। अब जो अपने इतराफ गौर किया तो जी चाह सर पीट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सरपट दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क की बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने की बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहाँ से आई थी, उस तरफ मुँह करके ज़ोर से बोली, उल्लू का पट्टा! बाबा को बता दूँ ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाज़ा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। वो यूँ बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते बकते-झुकते घर पहुँची तो अज़हर फारूकी लॉन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम, आज तुम कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पे उसने बेसाख्ता किराए पे बंदी घड़ी की तरफ देखा। वो आमतौर पे 2 ढाई घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने दिमाग ख़राब किया और फिर गुस्से में इतना ख़्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। उसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती? वो आहिस्ता से बोली। क्या कह रही हो? उसके हिलते होंठ देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है ना? कितनी बार पूछेंगे? उसने दिल में कहा, फिर उनकी तशबीह करने के ख़याल से बोली, आप बेफ़िक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुज़रती पिछली तरफ के हॉल में आ गई। हॉल की सीढ़ियाँ एक-एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफ़ी बड़ा था और इराइशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था, जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब की एक तरफ अटैच्ड बाथ था। बेड की पायनीति की तरफ थोड़ा हटकर सोफ़ा सेट रखा था, जिसके दरमियान में दरमियाने साइज़ का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पे लकड़ी का लंबा सा रैक मुनासिब ऊंचाई पे दीवार से जोड़ा गया था, जिस पे कुछ कैनवस सूखने के लिए रखे थे। कुछ कैनवस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कुर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था, जिस पे कलर ट्यूब्स और पेंटिंग्स ब्रश रखे थे। पास ही ईज़ल भी मौजूद था। कमरे में बालकनी भी थी, जिसकी छत से मलीहा ने ढेर सारे विंड चाइमर लटका रखे थे। बालकनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी-छोटी घंटियाँ बांध रखी थीं। मलीहा को इन मिली-जुली आवाज़ों का मध्यम सुरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी इन आवाज़ों को सुनती रहती। ये कमरा कुशादा तो था, उसकी एक और ख़ुसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलिक होते हुए भी काफ़ी अलग था, और इसी वजह से मलीहा ने उसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलीहा ने किताब टेबल पे रखी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश करती एज़ल के सामने आ खड़ी हुई। ये कैनवस उसने काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज कैनवस को ज़रूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पे लगाया और कैनवस पे कुछ स्ट्रोक्स लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका ज़हन यकसु नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की, मगर ज़हन अब भी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है। शायद वो विंड चाइमर की आवाज़ हो, उसने सोचा और उठी। बालकनी की स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती कुर्सी घसीटकर एज़ल के सामने आराम से बैठ गई। मगर अब कमरे की खामोशी उसे चुभने लगी थी। वो चिढ़ सी गई। इसी माहौल में वो घंटों कैनवस पे काम किया करती थी, मगर आज वो अपना ज़हन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने किचन टेबल के साथ रखे स्टूल पे चढ़ा
اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی۔ گلبانو کہاں ہے؟ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ملیحہ نے ہنکارا بھرا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے، بہادر نے سلاد فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے تصحیح کی۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے۔ تو پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں سوال کیا۔ فٹ پاتھ پر، وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں کوے کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیر کو چپ نہیں رہا جا سکتا؟ بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا ڈانٹنا بالکل اچھا نہیں لگا، مگر ملیحہ نے پرواہ کیے بغیر مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پہ کھانا لگا دو اور بابا جان سے بھی کہہ دو کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بول کر برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پہ قصر فاروقی کو نئے انداز سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی کوفت ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پہ رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور خود بلانے چل پڑی۔ اس نے اسٹڈی میں پیر رکھا ہی تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براق کرتا شلوار میں، کالے رنگ کی سادہ سی چپل پیروں میں ڈالے، سنہرے فریم کی اینک لگائے، وہ سامنے کرسی پہ اٹینشن بیٹھے تھے اور نظریں وال کلاک پہ جمی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور چلتی ہوئی ان کے پاس فرش پہ بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پہ رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کی بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اظہر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ کھانا کھا لے بابا جان۔ آج تو کھانا نور الہدا کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے تک 1:30 بج جائیں گے۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانا کے لیے تو نہیں مانے۔ ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے مجھے اکیلا کھانا کھانا نہیں پسند۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کے کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی۔ بہادر، اس کی آواز پہ بہادر بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے، لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ؟ جی بابا جان، وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی۔ میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہدا کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان، وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی، اب وہ اتنی رات کو تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا؟ ملیحہ چاہتی ہوئی بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ نور الہدا کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پہ رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں مین میخ نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کیں، جب تک میں نور الہدا کو لے کر ایئرپورٹ سے نہیں آ جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف نہیں پھٹکے گا۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدا کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا، اور گلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پہ ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو بھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے؟ دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں۔ ایک ملازم بھاگا بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہی واپس آیا۔ جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ لا دے گا؟ صوفے پہ ڈھیر ہوتے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کے اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھولی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے۔ ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا۔ پھر بہادر اور نذیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں صوفے پہ رکھے، کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور الہدا کے استقبال کو وہ بنفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے، تھک کر سوچتی ہوئی اچانک ہی اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں،
ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی، اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہدیٰ